بین الاقوامی عالم دین کی جو ہے وہ تحریر آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، توجہ چاہوں گا۔ درویش لیکن بباطن جنید، یہ ازہری صاحب کے متعلق لکھے ہیں علامہ احمد شاہ۔ درویش لیکن بباطن جنید، ساکن لیکن حقیقتاً سراپا حرکت بدیدہ، ظاہر مجہول لیکن نظر حقیقت میں السراپا ہا، مرد معقول خاموش لیکن سکوت میں عزائم، یکسو لیکن ہنگامہ عالم سے واقف۔ آپ یقین جانیں جو حضرت کی مجلس میں بیٹھتے تھے پوری دنیا کے جغرافیائی، سیاسی، علمی، دینی، تجارتی ہر شعبہ ہے زندگی کے اوپر حضرت کی نظر ہوتی تھی، اور پھر اس کے اوپر حضرت کے بڑے دور اندیشانہ تبصرے ہوتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر في نور اللہ، کہ مومن کی فراست سے، اس کی دور اندیشی سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور فرمایا بابصیرت وہ ہوتا ہے، فراست والا مرد مومن وہ ہوتا ہے جو ایک صدی کے پہلے ایک صدی بعد کے حالات جانچ لے۔ جیسے مولانا ابوالکلام آزاد کی تقاریر آپ 1945 کی سنیں، یار یہ پانی والوں نے کام اتنا وہ کر دیا، ابھی اتنی پیاس نہیں لگی، ٹھیک ہے؟ تو صدیوں پہلے کی باتیں کہنا یہ مرد مومن، مرد قلندر کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت دعوت برکاتہم، اور پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ جب میری طفولیت کو شباب نے بھی چھینا تھا، اور اب جب شباب پر شیخ کا مرفوع حملہ ہے، تو مفتی صاحب سے بدستور رسم و راہ میری، تو حضرت ایک بالکل پسماندہ جگہ سے اٹھے اور اللہ کے عطیے سے آگے بڑھتے گئے، جو ہے ہند و پاک کے کہیں اس زمانے کے اکابر علماء سے استفادہ کیا، اور اس کے بعد دارالعلوم دیوبند، اور پھر دارالعلوم دیوبند کے بعد 1964 میں جامعہ ازہر پہنچنا، اور اس کے بعد کشمیر یونیورسٹی کے عربک ڈپارٹمنٹ کے پہلے ایچ-او-ڈی کا مقام حاصل کرنا، اور پھر میرے بھائیوں مجمع ادارے پھلیں گے، پھولیں گے، آگے بڑھیں گے، لیکن میں ایک خاص بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ سجے سجائے سے اسٹیج پر بڑے لوگ پہنچتے ہیں اور ان کی زینت بنتے ہیں۔ حضرت دعوت برکاتہم جھونپڑوں کو جا کر زینت دیتے تھے، پسماندہ بستیوں کو جا کر زینت دیتے تھے، اور میں سچ کہہ رہا ہوں جب میں نے حضرت کے جنازے کے منظر کو دیکھا تو پہلی بات تو یہ کہوں کہ ہجوم بلبل ہوا، کیا جب گل نے جمال پیدا، کمی نہیں ہے قدرداں کی اکبر، کرے تو کوئی کمال پیدا۔ لیکن حضرت کے جنازے کے شرکا یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پسماندہ لوگوں کا میرے کارواں تھا، یہ خاص بات۔ شہروں میں ہر ایک پہنچتا ہے، اعلیٰ حالوں کے اندر ہر ایک پہنچتا ہے، لیکن پسماندہ بستیوں میں پہنچنا، پسماندہ افراد کے پاس پہنچنا، اور جو ہے باوجود اپنی جو ہے علمی اعلیٰ ترین شخصیت ہونے کے، کہ حضرت دعوت برکاتہم جس مجلس میں ہوں، جس جگہ پر ہوں، اپنے علم، اقتدار، تجارت، مال و دولت کے اعتبار سے کوئی کتنا تداور ہو، ہم نے اور کسی کو تو بات ہی نہیں، بہت سارے اللہ والوں کو جب حضرت کے سامنے بیٹھے ہوئے دیکھا تو یوں لگا کہ باہر تو یہ آفتاب تھے، لیکن اس آفتاب کے سامنے یہ چراغ۔ اتنا بلند مقام ہونے کے باوجود جو ہے وہ تواضع، عاجزی، انکساری اور جوہد مسلسل کا ایک مجسمہ تھے حضرات محترم۔ حضرت کے اندر کس قدر جو ہے وہ مجاہدہ تھا۔ ابھی کل بھی مسلسل الحمدللہ حضرت پر جو ہے وہ انٹرویو ہو رہے، مختلف شخصیات کے پروگرامات ہو رہے، تو سری نگر کے عالم دین
اپنی گفتگو میں بتا رہے تھے کہ میں حضرت کے پاس نگروٹا میں حاضر ہوا، اتفاق سے چائے کا وقت تھا، حضرت کے دسترخوان کی چائے وہ صلحائے امت کے زمانے کی یاد دلانے والی، قسم بخدا حقیقتاً کہہ رہا ہوں، عقیدتاً ہی نہیں، عقیدت بھی وہ عقیدت ہوتی ہے جو حقیقت کے ساتھ موافقت کرتی ہو، یہ حقیقتاً میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت کو جو ہے کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، اے مرد مومن دنیا میں اس طرح رہتا ہے جیسا چلتا مسافر ہو۔ آج تو چلتے مسافر بھی جو ہے وہ 5 سٹار ہوٹلوں میں رکتے ہیں، حضرت اس بڑی دنیا میں صاحب منصب ہوتے ہوئے، صاحب مال ہوتے ہوئے، صاحب کمال ہوتے ہوئے، دنیا میں اپنے جو ہے لباس کے اعتبار سے، اپنی رہائش کے اعتبار سے، اپنی گاڑی کے اعتبار سے، اپنے کھانے کے اعتبار سے اس طرح رہے جیسے کوئی چلتا راہ مسافر ہو اور دور صحابہ کا بندہ ہو۔ کن فی الدنیا کانک غریب، اس طرح رہو دنیا کے اندر جس طرح کوئی راہ چلتا مسافر ہو۔ تو مولانا نے کہا کہ حضرت نے مجھے چائے پیش کی اور حضرت کو لگا کہ میری چائے اسے پسند، پیتے ہوئے ذرا تکلیف ہوتی ہے، پسند تو نہیں کہیں گے، عقیدت کی بات ہے، یہی چیزیں تو ہوتی ہیں اصل۔ تو فرمایا، حضرت نے بھانپ کر کہا کہ مولانا یہاں ہر روز یہی مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، ہر روز یہی۔ حضرت کی شفقت، تعزیتی گفتگو کے جو معیار لوگوں نے قائم کیے ان میں سے یہ بھی ہے کہ بولنے والا یہ بتائے کہ میرا ان سے کیا تعلق ہے۔ حضرت دامت برکاتہم 2004 میں ہمارے ادارے میں مینڈر تشریف لے گئے، علماء کا ایک بڑا قافلہ تھا حضرت کے ساتھ، جس قافلے میں امیر الہند مولانا سید محمد عثمان رحمت اللہ علیہ بھی تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کتنا بڑا علماء کا قافلہ ہوگا۔ رات 11 بجے میں نے مختلف جگہوں پر آرام کے لیے پہنچایا علماء کو، 11:15 بجے میں نے دیکھا کہ حضرت باتھ روم سے باہر نکل گئے۔ میں نے کہا کوئی تکلیف ہو گئی، ابھی تو آرام کے لیے بستر پر تشریف لے گئے تھے۔ میں نے کہا حضرت کوئی تکلیف فرمایا نہیں، مجھے مسجد میں لے چلو، اور جس مسجد کا کہا اس مسجد کو اس وقت صرف چھت تھی، 4 دیواری نہیں، اور تھوڑی تھوڑی سردی کا زمانہ تھا۔ 11:15 بجے سے حضرت نماز فجر کی ادائیگی تک وہیں بیٹھے رہے، اور سحری کے وقت حضرت نے مجھے خدمت کا موقع ملا، فرمایا میں نے تمہارے متعلق اللہ کو کچھ کہا ہے۔ حضرت کا ہمارے ادارے سے جو ایک تعلق تھا، ایک مرتبہ 2008 میں ایک عمارت کی سنگ بنیاد کے لیے ہم نے حضرت کو دعوت دی، تو حضرت راجوری سے لگ بھگ 2:30-3 بجے مینڈر کی طرف روانہ ہوئے۔ منجا کوٹ سے تھوڑا سا اوپر پہنچ کر برف باری شروع ہو گئی اور راستہ بند ہو گیا۔ حضرت مولانا لال الدین صاحب بھی رفیق سفر تھے حضرت کے، مولانا محمد اکرم قاسمی صاحب بھی۔ مولانا لال الدین صاحب نے ڈرائیور کو کہا کہ واپس مڑو، ڈرائیور واپس مڑا بھی۔ حضرت نے بڑے جلال میں فرمایا کہ میں نے کبھی پیچھے مڑ کر دیکھنا نہیں سیکھا۔ یہ درس ہے حضرت کا۔ زندہ قومیں، زندہ افراد، زندہ جماعتیں، زندہ خانوادے نئے رنگین منزلیں تلاش کیا کرتے ہیں، ان میں عبقریت ہوتی ہے، وہ روندے ہوئے راستوں پر مطمئن نہیں ہوا کرتے۔ حضرت جو ہے ہر سال، ہر مہینے، ہر دہائی ایک نئی منزل پر چل پڑتے تھے اور اسے سر کر کے چھوڑتے تھے، یہاں تک کہ ساری رات حضرت وہیں رہے اور برف سے مل کر کے جسم کے ساتھ حضرت نے وضو کیا۔ اس زمانے کے اندر اتنا بڑا نہ عابد نظر آتا ہے نہ زاہد نظر آتا ہے، ہوں گے اللہ کی زمین خالی نہیں، لیکن جہاں تک ہماری رسائی تھی اتنا بڑا عابد، اتنا بڑا زاہد شہر میں ہے۔ اور اب وہ بات و زہاد کی جو قرآن حکیم نے کہا ہے کہ بعض قرآن کی آیتیں وہ ہیں جن کا علم یا اللہ کو ہے یا راسخین
آپ بار بار مجھے وقت اور بظاہر ہے اتنے بھرپور علماء اور شخصیات کے درمیان وقت زیادہ لینا گستاخی ہے، معافی چاہوں گا. آپ علامہ راضی کی تفسیر دیکھیں، راسخ فی العلم کی جتنی صفات لکھی ہیں علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ تمام صفات حضرت کے اندر کمال موجود ہے. میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے حضرت کی شفقت کا کیا عالم تھا. ایک مرتبہ میں حضرت کے پاس یہاں آیا، حضرت یہ اس حجرے سے باہر نکل رہے تھے، نیا لباس دیوے تن فرمائے ہوئے تھے. تو حضرت نے فرمایا اچھا چلو ملاقات ہو گئی تو آئینہ ملاقات ہوگی. یہ کہنے کے بعد حضرت بھی سفر پر روانہ ہو گئے، ہم بھی چلے گئے. بعد میں پتا چلا کہ حضرت کا وہ کویت کا سفر تھا، جس سفر میں حضرت نے 13 دن کے اندر بخاری شریف ختم کروایا. ضرورت ہے کہ حضرت کے اوپر تاثرات تو ہوں لیکن بھرپور لیکچر کا انتظام ہو، بھرپور لیکچر کا. 10 15 20 منٹ میں یہ بات نہیں کی جا سکتی ہے. تو حضرت نے 13 دن کے اندر بخاری شریف ختم کروائی وہاں کے علماء کو. 3-4 مہینے کے بعد حضرت واپس تشریف لائے. میں حضرت کے اندر جو رافت تھی، جو عطوفت تھی، جو شفقت تھی، اس کے لیے بیان کر رہا ہوں. تو میں پھر ملاقات کے لیے آیا، اندر کہلوایا. یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت دروازے پر تشریف لائے. دروازے پر تشریف لا کر کے آواز دی کون؟ میں نے کہا فتح محمد. میں آگے بڑھا، میرے اس گناہگار جو ہے ماتھے پر حضرت نے بوسے دیے اور فرمایا کہ اس دن تم ملاقات کے لیے آئے، وقت نہ ہونے کی وجہ سے میں تمہیں بٹھا نہ سکا، میں چائے نہ پلا سکا، اس کا بوجھ رہا 3 مہینے میرے اوپر. یہ حضرت کے اندر شفقت. میرے بھائیوں، علوم ظاہرہ اور علوم باطنہ میں وہ کم از کم اس خطے کے اندر، ان تاریخوں کے اندر حرف آخر تھے. بہرحال یہ 2 سال ہمارے اوپر ایسے گزرے کہ ایک نہ ایک شخصیت جو ہے وہ ہمارے درمیان سے اس خطے کے اندر جیسے ساری دنیا میں روانہ ہو گئی. اللہ رب العالمین حضرت کے مشن کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک موقع پر حضرت نے یہ جملہ بھی فرمایا تھا، میں امانت سمجھ کر اس مجمع کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے جس پسماندگی سے قدم آگے بڑھائے تھے اور جو بہاریں تم دیکھ رہے ہو، مجھے خدشہ ہے کہ اس نسل کی غفلت کی وجہ سے یہ پھر اسی پسماندگی کے حوالے نہ ہو جائیں. میرے خیال میں